بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اخلاص کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ سلف صالحین کی عادت مبارکہ میں اخلاص تھا، وہ ہر عمل کے اندر اخلاص کو مد نظر رکھا کرتے تھے اور ریاکاری کا شائبہ بھی ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی عمل سوائے اخلاص کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ وہ لوگوں میں بڑا عابد یا زاہد اپنے آپ کو جو ہے نا بننے کے لیے وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑا زاہد ہے، فلاں بڑا عابد ہے، نہیں، بلکہ وہ اس سے جو ہے نا بے پرواہ ہوتے تھے۔ ان کی نیت اور ان کی غرض صرف یہ ہوتی تھی کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے تھے، بس وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے یا برا کہیں گے۔ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتا تھا۔ ساری دنیا ان کی نظروں میں ہیج تھی، وہ جانتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ اگرچہ عمل قلیل ہو لیکن پھر بھی یہ کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اگر اخلاص کے سوا انسان رات دن عبادت کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں تو وہ ساری کی ساری عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ، اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرو، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ یعنی عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جب تھوڑے عمل کے اندر بھی اخلاص ہوگا تو وہ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ جو بندہ اپنے عمل کا لوگوں کے اندر چرچا کرے تاکہ لوگ یہ میرا نیک عمل دیکھ کر کہیں گے یار فلاں بندہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا متقی ہے، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، تو یہ اپنے نیک عمل کا چرچا لوگوں میں کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ تو جس طرح دیکھیں نا، ایک کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرنے کے لیے ایک بڑا جس طرح اعلیٰ قسم کا صابن یا صرف درکار ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کپڑے کو صاف کرنے کے لیے میل کچیل سے، اسی طرح ریاکاری کی گندگی سے اپنے دل کو پاک صاف کرنے کے لیے اخلاص کا صابن درکار ہے۔ تو اس صابن کو استعمال کر کے اپنے دل کے اندر جو ریاکاری کی گندگی ہے اس کو اپنے دل سے نکالا جائے، اپنے دل کو اس گندگی سے صاف کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آخری زمانہ آئے گا تو میری امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جو خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اللہ کی عبادت دکھلاوے کے لیے کرے گا، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اللہ کی عبادت اس لیے کرے گا تاکہ وہ عبادت کر کے لوگوں کے مال ہڑپ کر جائے۔
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا تو لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا جو گروہ ہے اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری عبادت تم دنیا میں کرتے تھے، دنیا کے اندر جو تم میری عبادت کیا کرتے تھے اس سے تمہارا ارادہ کیا ہوتا تھا، اس عبادت سے تمہارا کیا ارادہ تھا جو دنیا کے اندر تم میری عبادت کیا کرتے تھے، تمہاری غرض کیا ہوتی تھی؟ وہ بندہ، وہ گروہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم میری غرض لوگوں کو دکھلاوا ہوتا تھا تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں اپنا نیک عمل، میں تیری عبادت اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نیک اور پارسا کہیں، تو عبادت سے میری غرض دکھلاوا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی کوئی بھی نیکی میری بارگاہ میں مقبول نہیں، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ گروہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم میری عبادت سے کیا ارادہ رکھتے تھے، یعنی تم جو میری عبادت کرتے تھے اس سے تمہارا مقصد کیا ہوتا تھا، کیا کوئی دنیاوی غرض ہوتی تھی یا مجھے راضی کرنے کے لیے تم میری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ گروہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہمارے ارادے کو تو بہتر جانتا ہے، ہم نے صرف تیری عبادت اس لیے کی تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم تیری رضامندی چاہتے تھے اس لیے ہم تیری عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں نے سچ کہا ہے لہٰذا ان کو جنت میں لے جاؤ۔ تو مخلص کون ہے اس کے بارے میں اسلاف کی مختلف آراء ہیں، جن میں سے دو آراء آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال کیا گیا کہ انسان مخلص کب ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عادت جب شیر خوار بچے کی طرح ہو جائے، یعنی جو بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا، اگر کوئی اس کی تعریف کرے وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتا، اگر کوئی اس کی مذمت کرے تو وہ اپنی مذمت سن کر پریشان نہیں ہوتا، اس کو اپنی تعریف یا مذمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب انسان ایسے ہو جائے کہ جب نیک عمل کرے تو وہ یہ نہ چاہے کہ میرا نیک عمل دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، اور نہ ہی اس کو یہ پرواہ ہو کہ لوگ میری مذمت کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان کی عادت شیر خوار بچے کی طرح ہو جائے تو اس وقت یہ بندہ مخلص ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اخلاص کی انتہا کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کی انتہا یہ ہے کہ تم لوگوں سے تعریف کی خواہش ہی نہ کرو، یعنی کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو پھر تمہارے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اس خواہش کا نہ ہونا آپ نے فرمایا کہ یہ اخلاص کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کے اندر، ہر نیک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اگر بڑے سے بڑے عمل کے اندر بھی داخل ہو جائے تو وہ عمل بھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ریاکاری سے خالی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں اگرچہ وہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر اگر ریاکاری نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ چھوٹا عمل مقبول ہو جائے تو یہ چھوٹا عمل نہیں بلکہ یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد آپ یہ ارادہ کر لیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، غرض اور نیت صرف ایک ہونی چاہیے کہ میں یہ نیکی کا کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب اور میرے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو ہے ریاکاری ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔